تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے خاتم رسول سلمان رشدی کے ساتھ ہندوستان میں کانفرنس میں شمولیت سے انکار کیا کہ بھارتی میڈیا اور بھارت کی سول سوسائٹی عمران خان کے خلاف سراپائے احتجاج بن گئی۔ بھارتی میڈیا نے عمران خان پر تابڑتوڑ حملے کیے، سوالات اور تنقید کے انبار لگا دیے۔ آئیے آپ کو سناتے ہیں کہ بھارتی میڈیا کے سوالات اور عمران خان نے اس پر اپنا کیا رد عمل دیا، اور پھر جاننے کی کوشش کریں گے فریڈم آف ایکسپریشن کو کس طرح ڈیفائن کیا جا سکتا ہے کلدیپ نیر صاحب سے۔ بھارتی میڈیا نے عمران خان سے سوال کیا کہ سلمان رشدی نے آپ کے بائیکاٹ کے خلاف رد عمل کے طور پر آپ کو یعنی عمران خان کو ڈکٹیٹر ان ویٹنگ کہا ہے اور قذافی سے تشبیہ دی ہے اور آپ کو ایک چھوٹے ذہن کا آدمی کہا ہے۔ عمران، آپ کا اس پر کیا رد عمل ہے؟ میں جن لوگوں کے خیالات یا باتوں کو اہمیت دیتا ہوں، سلمان رشدی ان لوگوں میں سے نہیں۔ مجھے اس کی باتوں کی بالکل پرواہ نہیں، کیونکہ برکھا یہ وہ شخص ہے جس نے اس کائنات میں موجود کروڑوں لوگوں کو اذیت دی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے کام کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ آپ جانتی ہیں کہ میں مغرب کے لوگوں کو سمجھ سکتا ہوں۔ پروگرام کا بقیہ ہے بارے میں ہمارے عقائد کو نہیں سمجھتے۔ مغرب کا رویہ مذہب کی طرف بالکل مختلف ہے، مگر مسلمان اپنے مذہب کے لیے جیتے ہیں۔ سلمان رشدی کو رسول پاک اور قرآن پاک سے متعلق مسلمانوں کے رد عمل کا پتہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ ایک مسلم گھرانے میں پلا بڑا تھا۔ اس نے ایک کتاب لکھی اور ہمیں بے حد دکھ دیا، اس لیے کوئی وجہ ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ میں اس کے ساتھ بیٹھ سکوں۔ وہ میرے بارے میں کچھ بھی کہے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ میرا خیال ہے کہ اس کی سوچ بہت ہی چھوٹی ہے، اور در حقیقت میں کبھی اس کے ساتھ بیٹھوں گا بھی نہیں۔ عمران خان سے یہ سوال بھی پوچھا گیا کہ جب رشدی آپ کو کرنل قذافی کی بہتر شکل کہتا ہے تو آپ اس بات پر ہنستے ہیں یا اس بات کی آپ کو کوئی پرواہ ہی نہیں؟ I do not care. It's a question of mind over matter. If I don't mind, he doesn't matter. عمران خان سے یہ سوال بھی کیا گیا کہ جب سلمان رشدی کو آپ ہٹ بیک کرتے ہیں تو یہاں کے لوگ، خاص طور پر لبرل لوگ، یہ سوال کرتے ہیں کہ سلمان رشدی کی کتابوں سے تو نفرت کی جا سکتی ہے، آپ اس سے غیر متفق بھی ہو سکتے ہیں، لیکن سلمان رشدی کی کتابوں اور اس کی بات چیت پر پابندی کا مطالبہ کرنا یا اس کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کرنا ایک انتہا پسندی ہے جو لبرلزم کے خلاف ہے۔ اس پر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ Look at the Jews. For them, the برکھا، یہودیوں کو دیکھیں، ان کے لیے ہولوکاسٹ بہت دردناک بات تھی۔ کچھ ممالک میں ہولوکاسٹ سے متعلق سوال کرنے کا مطلب ہے کہ آپ جیل جا رہے ہیں۔ ایک پروفیسر ایرنگ ہولوکاسٹ پر سوال کرنے کی وجہ سے آسٹریا کی ایک جیل میں ہے۔ مذاق کی بجائے اگر آپ ہولوکاسٹ پر سوال بھی کریں گے تو یہودی برداشت نہیں کریں گے، اور میں یہودیوں سے اس بات پر متفق ہوں کیونکہ یہ ان کے لیے دردناک بات ہے۔ اس لیے لوگوں کو اس موضوع پر بات نہیں کرنی چاہیے۔ آزادی اظہار رائے کے نام پر لوگوں کو دکھ دینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ میں مسلمانوں کے لیے قرآن اور سنت کی اہمیت کو دہراتا ہوں۔ بدقسمتی سے ہمارے لیڈر دنیا کو یہ نہیں بتا سکے کہ مذہب کا مذاق اڑانے سے ہمیں کتنا دکھ ہوتا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ لوگوں کو کہتے سنا کہ 6 ملین یہودیوں کو مار دیا گیا۔ اس بات سے یہودیوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور وہ آزادی اظہار کے نام پر کسی کو اس پر بات کرنے یا سوال کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ لیکن اس بات کا تعین کون کرے گا کہ مسلمانوں کو کیا چیز تکلیف دیتی ہے؟ کیا کوئی دوسرا اس بات کا تعین کرے گا کہ بطور مسلمان میری لیے تکلیف دہ بات کیا ہوگی؟ چاہے مسلمانوں میں سروے کروا لیں، جو بھی قرآن یا نبی پاک کی شان میں گستاخی کرے گا اس کا فوری رد عمل سامنے آئے گا، کیونکہ یہ ہمارا نظریہ حیات ہے۔ نبی پاک اور قرآن کی تعلیمات ہی ہمارے لیے مقصد حیات ہے۔ جب کوئی ان کو نشانہ بنائے گا تو ہمیں تکلیف ہوگی۔ وہ بات کرنی ہی نہیں چاہیے جو انسانیت کے اتنے بڑے طبقے کو تکلیف دے۔ لوگوں کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ اظہار رائے کے حق کے نام پر انسانیت کو اذیت دے، کیونکہ انسانی طبقے میں بعض شرائط پر ہی رہا جا سکتا ہے۔ میں دہراتا ہوں، بعض شرائط پر۔ دوسرے لوگوں کو انسانیت سے متعلق حساس موضوعات کا خیال رکھنا چاہیے۔ other people should respect the sensibilities, the sensitivities of human beings. عمران خان صاحب سے یہ سوال بھی کیا گیا کہ اگر آپ کا سارا آرگومنٹ مذہب کی بنیاد پر ہے تو مذہبی لحاظ سے تو بہت سی چیزوں پر پابندی ہے۔ فار ایگزامپل، جو تعریف عمران صاحب آپ نے فریڈم آف ایکسپریشن کی ہے اس لحاظ سے تو پھر دنیا کے بہترین آرٹ اور دنیا کے بہترین لٹریچر پر بھی مذہبی پابندی لگائی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ مذہبی لحاظ سے بہت سے لوگوں کے لیے حرام ہے۔ تو عمران صاحب، آپ پھر کس طرح فریڈم آف ایکسپریشن کو ڈیفائن کریں گے؟ اس پر عمران نے کہا، It's a huge field. Religion is a huge field. مذہب ایک وسیع موضوع ہے جس کی بہت سی تشریحات ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کی مغربی تشریح پر پاکستان یا مسلم دنیا میں کوئی رد عمل سامنے نہیں آتا۔ رد عمل تبھی سامنے آتا ہے جب رسول پاک کے خاکے بنائے جاتے ہیں۔ سلمان رشدی نے شیطانی آیات کتاب لکھ کر رسول پاک کی شان میں گستاخی کی۔
اس لیے لوگوں نے اپنا غصہ دکھایا. دیکھیں, اس کتاب کو کسی بھی صورت تشریح نہیں کہا جا سکتا. آپ انسانوں کے نزدیک کسی مقدس بات کا تمسخر اڑائیں گے تو وہ ان کو رد عمل پر مجبور کرے گا. آپ لوگوں کو سخت تکلیف دے کر حق کے اظہار رائے دہی کے نام پر چھپ نہیں سکتے. اور میں ذہانت پر مبنی تشریح کی بات نہیں کر رہا. رسول پاک کی زندگی اور قرآن پاک پر غیر مسلموں نے کئی کتابیں لکھی اور بہت سی تشریحات کی, مگر لوگوں نے اس طرح رد عمل کا اظہار نہیں کیا. لیکن اس معاملے میں لوگوں کے نزدیک مقدس بات کو تمسخر اور گستاخی کا نشانہ بنایا گیا ہے. میرے خیال میں لوگوں کو ایسا کرنا چھوڑ دینا چاہیے. آزادی اظہار کی حد ہوتی ہے. میں پھر کہتا ہوں, میں یہودیوں کی اس بات سے متفق ہوں کہ تکلیف دہ بات کرنی نہیں چاہیے. People should lay off something that causes them so much pain, which is the Holocaust. سلمان رشدی کو کوٹ کرتے ہوئے بھارتی صحافی نے یہ سوال بھی کیا عمران خان سے کہ بقول سلمان رشدی کے مسلمانوں کو سب سے زیادہ دھچکا اس دہشت گردی سے ہونا چاہیے جو پاکستان میں مذہب کے نام پر ہو رہی ہے. سب سے زیادہ دھچکا مسلمانوں کو اس بات پر ہونا چاہیے کہ اسامہ بن لادن کو پاکستان میں تحفظ ملا, اور سب سے زیادہ دھچکا مسلمانوں کو اس بات پر ہونا چاہیے کہ پاکستانیوں کے نزدیک اسامہ بن لادن ایک ہیرو ہے. عمران خان سے سوال پوچھا گیا کہ رشدی کی ان تمام باتوں پر آپ کا کیا رد عمل ہے, آپ کیا کہیں گے؟ Look, why is Salman Rushdie trying to hide behind all this? دیکھیں, سلمان رشدی اس بات کے پیچھے کیوں چھپ رہا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ دہشت گردی سے ہمیں نقصان اور دکھ ہوتا ہے. بے شک پاکستان دہشت گردی اور انتہا پسندی کے معاملے پر کنسرن ہے. آپ جانتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ دہشت گردی کو بڑھا رہی ہے. معاشرے میں دہشت گردی اور انتہا پسندی میں اضافہ کون چاہے گا؟ ہم جیسے لوگ جو اس جنگ کو برداشت کر رہے ہیں. پاکستان ایک منتشر معاشرہ ہے, اس میں انتہا پسندی بڑھ رہی ہے, لیکن انتہا پسندی کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں جس کا سلمان رشدی سہارا لے رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس نے ایک کتاب لکھ کر بے حد تکلیف دی. صرف تکلیف ہی نہیں دی بلکہ اس سے لوگوں کی جانیں بھی گئیں. اس کی وجہ سے مغربی لوگ مسلمانوں کا مذہب کی طرف نظریہ نہ سمجھ سکے اور ان میں فاصلے بڑھے. اس کی وجہ سے صورتحال کشیدہ ہوئی اور اس کی وجہ سے مغرب میں مسلمانوں کے خلاف مخالفت بڑھی. میں سلمان رشدی کو اس وجہ سے ذمہ دار ٹھہراتا ہوں کیونکہ اسے معلوم ہونا چاہیے تھا. یہ مسلم گھرانے میں پلا بڑا ہر مسلمان جانتا ہے کہ چند حدود ہوتی ہیں جن کو عبور نہیں کیا جا سکتا. پھر اس نے مغرب میں خود کو ایک آزادی اظہار کے ہیرو کے طور پر پیش کیا. میں اس سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یہ ہولوکاسٹ پر ایک مختلف نظریے کے ساتھ کتاب لکھ سکتا ہے؟ اور اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے ساتھ ہیرو جیسا سلوک کیا جائے گا یا اسے کہیں بات کرنے دی جائے گی؟ اس نے مغرب میں مسلمانوں کے بارے میں نظریات کا غلط فائدہ اٹھایا. اس نے ملا کا لفظ ایسے استعمال کیا جیسے عمران ملا سے ڈرتا ہو. میرا مطلب ہے کہ اس سب سے ملا کا کیا تعلق؟ مسلم دنیا میں عام آدمی بھی سلمان رشدی سے نفرت کرتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے نفرت کیوں کی جاتی ہے؟ وہ لوگ بھی جو اپنے ملک میں بھی آزادی اظہار رائے چاہتے ہیں وہ بھی اس سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ یہ شخص ان باتوں کا تمسخر اڑاتا ہے جو ہمارے نزدیک مقدس ہیں. Speech in their countries, they still despise him because he ridiculed, caricatured something that was holy to us. عمران خان سے بھارتی میڈیا نے یہ سوال بھی کیا کہ آپ کا رشدی کے ساتھ نہ بیٹھنے کا فیصلہ آپ کو دنیا میں، پاکستان میں، ہندوستان میں ایک انتہا پسند لیڈر کے طور پر پیش کرتا ہے. آپ پر یہ تنقید بھی ہے کہ آپ لشکر طیبہ جیسے دہشت گرد گروپوں اور حافظ سعید جیسے لوگوں کے ساتھ پھرتے ہیں جو ہندوستان کے خلاف نفرت اور دہشت گردی میں ملوث ہیں. Listen, if there's anyone who's a radical, it's Salman Rushdie. سنیے، کوئی سلمان رشدی جیسا ریڈیکل نہیں ہے. باقی دکھ دیتے ہیں، اس نے بہت زیادہ اذیت دی ہے. یہ ایک لحاظ سے پاگل شخص ہے. کوئی شخص آزادی رائے کے نام پر اس حد تک نہیں جا سکتا جس حد تک یہ گیا. میں اسلام کے بارے میں اس کے متضاد بیانات پر بات نہیں کرنا چاہتا. میں اس کی باتوں پر زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. مگر میں اپنے بارے میں ایک بات کہنا چاہوں گا. اس کا کہنا ہے کہ میں ملا کی طرف جھک رہا ہوں. اس کا میرے لیے ڈکٹیٹر کا لفظ استعمال کرنا، یہ سب کچھ کہنے کا اختیار اس کو کس نے دیا؟ میں نہیں جانتا وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے. کچھ باتیں جو میرے سننے میں آئیں ان کا جواب دینا بہت مذاق خیز ہوگا. مجھے معلوم نہیں کہ ان کا جواب کیسے دیا جائے. عمران خان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ اگرچہ آپ سلمان رشدی کو برا بھلا کہتے ہیں لیکن اس سے بڑھ کر لبرلز آپ پر یہ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ آپ خود لبرلز کو برا بھلا کہتے ہیں، پاکستان کے لبرلز کو برا بھلا کہتے ہیں، اور یہ بہت سے لوگوں نے آپ کے منہ سے سنا ہے، لوگ اس کے گواہ ہیں. آپ پاکستان کے لبرلز کے متعلق کرٹیکل ہیں. آپ کی جو پالیٹکس ہے اس میں جماعت الدعوہ جیسے لوگوں کے ساتھ آپ کا الائنس شامل ہے جس کو ہندوستان میں ٹیررسٹ کہا جاتا ہے. بہت سے ہندوستان یہ جاننا چاہتے ہیں کہ عمران خان اصل میں کیا ہے، ایک لبرل پولیٹیشین یا ایک ریڈیکل ملا؟ اس پہ عمران خان نے کہا،
I have to do politics in Pakistan. What is the... देखें, मुझे पाकिस्तान में सियासत करनी है। जो कोई भी पाकिस्तान में किसी भी ग्रुप में है, एक सियासतदान को इससे बात करनी चाहिए, इसलिए कि आपको उम्मीद होती है कि आप उनको असल मामले पर ला सकते हैं। मैंने आपको बलूचिस्तान की मिसाल दी थी। बलूचिस्तान में तमाम कौमी जमातों ने 2008 में हमारे साथ इंतखाबात का बाइकाट किया। इससे ये हुआ कि वो तनहा हो गए। दूसरे लोग बलूचिस्तान की असेंबलियों में आ गए। तनहा होने से वो बगावत पर उतर आए। वो जमातें जो बलूचिस्तान के हुकूक मांग रही थी, उन्होंने आज बंदूक उठा ली है और आजाद बलूचिस्तान का मुतालबा पकड़ लिया है। अगर उनको असेंबली में लाया जाता और उनसे बात की जाती तो वो बगावत ना करते। हर मुल्क में यही होता है। गिरोहों को तनहा करने का मतलब उनको बगावत पर उकसाना है और फिर वही लोग मुल्क में गड़बड़ करते हैं। आखिरकार आपको उनके खिलाफ असलहा और फौज का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब बरतानिया में एक मसला दरपेश है, क्योंकि बरतानिया के शुमार में मुस्लिम कम्युनिटी को तनहा किया गया। अब बरतानिया ये काम कर रहा है कि उनसे राब्ता कर रहा है ताकि उनसे बात की जा सके। वो बंदूक उठाकर उन्हें मार नहीं रहा। अगर पाकिस्तान में ग्रुप्स हैं और इनका कोई भी नजरिया है, मेरा काम उनसे बात करना होना चाहिए। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप उनके ख्यालात से मुत्तफिक हो जाएं, मगर आपको उनसे बात करनी चाहिए। अगर आप उनसे बात नहीं करेंगे तो आपको इस सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा जो बलूचिस्तान की है। हर रोज पाकिस्तानी अवाम और फौजी मर रहे हैं, दूसरे लोग मर रहे हैं, जिससे मुश्तरका नुकसान हो रहा है। हम हजारों लोगों को खो चुके हैं। लाखों लोग बलूचिस्तान में तशद्दुद की वजह से इलाका छोड़ गए हैं। मईशत गिर रही है। इसलिए सियासतदान होने के नाते मेरा नजरिया यह है कि हमें सियासी हल ढूंढने चाहिए। हाँ, मुमकिन है कि सब कुछ करने के बाद आप इस नतीजे पर पहुंचे कि इनके खिलाफ तशद्दुद आखिरी रास्ता है, मगर ये आखिरी रास्ता होना चाहिए। to use violence against them. Okay. But that surely has to be a last resort.